أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صدر جلسہ معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، انجمن سپاہ صحابہ پشاور اور سپاہ صحابہ پارا چنار کے عزیز نوجوانوں، اپنی یادداشت کے مطابق غالباً 4 سال بعد میں آپ سے آپ کے شہر میں چوک یادگار میں آج 21 مئی دفاع صحابہ کانفرنس سے مخاطب ہوں۔ بہت سارے دوست، بہت سارے ساتھی آپ میں ایسے ہوں گے جنہوں نے میری گزارشات اور گفتگو کو براہ راست یا ریکارڈ شدہ تقاریر کے ذریعے سنا ہوگا، اور ایسے بھی بہت ہوں گے کہ جنہیں آج میں انتظامیہ والوں سے درخواست کروں گا یہ طرح کچھ کوٹ رہے ہیں اسے رمو نہ کر دے۔ یہ آواز آ رہی ہے اس طرف سے، اسے روک دیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں آج پہلی مرتبہ میرے خیالات کو سننے کا اتفاق ہو رہا ہوگا۔ ہر خطیب کا اپنا اپنا انداز خطاب اور انداز گفتگو ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو میرے موقف کو سمجھنے کے لیے اور میرے انداز بیان کو سمجھنے کے لیے کچھ دیر انتظار میں رہنا پڑے گا۔ میں اپنے انداز کے مطابق گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ یادگار چوک میں یادگار گفتگو کروں گا۔ نعرہ
مجھے آج اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ کیا کسی بھی مقام پر یا کبھی یا کسی وقت شیعہ اور سنی اتحاد ممکن ہے یا نہیں؟ یہ بھی عرض کرنا ہے کہ شیعہ سنی اختلاف فرقہ وارانہ اختلاف ہے یا کفر و اسلام کا اختلاف ہے، اور یہ بھی واضح کرنا ہے کہ ہم شیعت کے لیے کتنی اور کب تک نرمی اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مجھے ملک کے مختلف حصوں میں اس عنوان سے بدنام کیا جاتا ہے کہ میں فرقہ واریت پھیلاتا ہوں۔ میں آج اس تاریخ ساز اجتماع میں اپنا موقف واضح دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دوں گا، اور آپ پر فیصلہ بھی اس صورت میں چھوڑوں گا کہ آپ اپنی قبر اور آخرت سامنے رکھ کے میری گفتگو کو سننے کے بعد فیصلہ دیں کہ میں فرقہ وارانہ گفتگو کرتا ہوں یا خالصتاً اسلامی گفتگو کرتا ہوں۔ یہ چند گوشے میری آج کی گفتگو میں نمایاں ہوں گے، اور ساتھ کانفرنس کا عنوان دفاع صحابہ ہے۔ مجھے یہ بتلانا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں آج کن لفظوں میں کتنی گالی دی جا رہی ہے اور کتنا وسیع پیمانے پر لٹریچر اصحاب رسول کے خلاف تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک ان مقتدر شخصیات کے خلاف چھپنے والا لٹریچر ہے وہ بڑا وسیع پیمانے پر ہے۔ میں نمونے کے طور پر چند ایک کتب آپ حضرات کی یقین دہانی کے لیے ساتھ لایا ہوں، ورنہ اگر آپ لوگ اس جستجو میں لگ جائیں تو ہر دن ہر ہفتے ایک نئی کتاب مارکیٹ میں آتی ہے جس میں قرآن کے خلاف لکھا ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کے خلاف تحریر ہوتا ہے، امہات المومنین کے خلاف لکھا جاتا ہے،
اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گالی دی جاتی، اسلام کے بنیادی اصولوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگرچہ میری عام طور پر لٹریچر کو ساتھ لے کر چلنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے طور پر یہ احساس کیا کہ میں آپ کو نمونتاً چند چیزیں دکھاؤں تاکہ آپ کو تسلی ہو اور آپ ان لائنوں پر چل کر آنے والے حالات کو سوچیں اور کوئی واضح لائحہ عمل یا واضح پروگرام آپ تجویز کریں۔ سامعین گرامی قدر، شیعت نہ عام فرقہ ہے نہ عام جماعت اور نہ ہی اسلامی فرقہ ہے۔ میں بڑے ٹھوس لفظوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے پر اعتماد لہجے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شیعہ نہ اسلامی فرقہ ہے نہ اسلامی جماعت ہے اور نہ ہی یہ عام گروہ کہ جسے نظر انداز کر دیا جائے۔ ہاں، کچھ حضرات جنہیں اس فرقہ کو پڑھنے اور معلوم کرنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے، وہ بہت سارے مغالطوں میں مبتلا ہے، اور جنہیں اس فرقے کے نظریات کے مطالعے کا موقع ملا ان کی وہی سوچ ہے، وہی فکر ہے، وہی موقف ہے جو میرا ہے۔ اور میں آپ کو بھی اس بات کی دعوت دوں کہ آپ میری زبان پہ یقین نہ کریں، آپ اپنے طور پر مطالعہ کریں، آپ اپنے طور پر تحقیق کر لیں، آپ اپنے طور پر جستجو کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اسی نتیجہ پر پہنچ جائیں گے جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں یا جس نتیجے پر سپاہ صحابہ پہنچی۔ آج کے جلسے کے لیے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا کہ یہ فرقہ وارانہ جلسہ، جبکہ میں اسی حقیقت سے آج پردہ ہٹانا چاہتا ہوں کہ یہ فرقہ وارانہ جلسہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خالصتاً کفریہ نظریات کا رد کیا جائے گا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایمانیات کو بیان کیا جائے گا۔ اور میں ایک بار پھر جرأت کے ساتھ یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ ہمارے موقف پر دیانتداری کے ساتھ رائے زنی کر دیکھیں اور پھر بات کریں کہ ہمارا موقف صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور صرف آپ کو دعوت فکر نہیں بلکہ میں پوری شیعہ قوم کو، چاہے وہ پاکستان میں چاہے ایران میں چاہے علاقہ غیر میں کہیں ہو، میں انہیں بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ میں شیعہ فرقہ کو مسلم فرقہ کی حیثیت سے نہیں مانتا ہوں۔ اگر انہیں میرے اس موقف سے اختلاف ہے تو وہ بجائے کوئی اور شور و غوغا کرنے کے وہ مجھے پاکستان کی عدالت عالیہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ
اس میں رٹ کر کے ملزم کی حیثیت سے طلب کرے۔ عنوان بحث یہ ہوگا کہ شیعہ مسلم ہے یا غیر مسلم۔ اگر میں انہیں غیر مسلم ثابت نہ کر سکوں تو اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری اور کائنات کی جان ہے، میں عدالت عالیہ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے گولی مارنے کا آرڈر کر دیا جائے۔ اور میں یہ بات آج پہلی مرتبہ نہیں کر رہا، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے اور یہی لفظ کہتے ہوئے 15 برس گزر گئے، تھوڑا عرصہ نہیں، 20 سینکڑوں کیسٹیں میری اس گفتگو پر مشتمل ملک اور بیرون ملک میں موجود ہیں، لیکن آج تک کسی شیعہ میں جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے اس طرح عدالتی چیلنج کرے، بلکہ میں آج یہ بات بھی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا جہان کا کوئی بھی شیعہ ہو وہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، مجھے اس عنوان پر عدالتی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ اتحاد بین المسلمین کے عنوان سے بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، وہ فرقہ واریت کے عنوان سے ہمارے خلاف نفرت پھیلائے گا، وہ بین الاقوامی سیاست کے عنوان سے ہمارے خلاف زہر اگلے گا، لیکن میں جس بات پہ دعوت دے رہا ہوں اس بات پہ کیوں نہیں آ جاتے، بلکہ آج میں ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور جرأت کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہوں کہ آج تو جمہوری حکومت قائم ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہ صحیح، تم قومی اسمبلی میں شیعہ سنی مسئلہ زیر بحث لاؤ، جس طرح قادیانی مسئلہ زیر بحث لایا گیا تھا۔ اگر قومی اسمبلی کو ہم واضح دلائل کے ساتھ تمہارے کفر سے مطلع کر کے قائل نہ کر سکیں تو رب محمد کی قسم ہم اپنی موت لکھ دیں گے۔ لیکن یہ بھول جاؤ اور یقیناً بھول جاؤ تم بھی اور حکومت بھی کہ تم ہمارے معقول دلیل اور ہمارے وزنی دلیل کا رد فرقہ وارانہ لفظ بول کر ختم کر دو گے، یا ہم تمہاری تردید اس لیے چھوڑ دیں گے کہ اخبار ہمارا بیان نہیں لگاتا یا لوگ ہمیں فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں ملوث کہہ کے تانا دیتی، اس لیے تمہارے کفریات کا بیان کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔ بھول جاؤ تمہارے کفر، ارتداد، دجل، شیطنت کو چوکوں، چوراہوں، گلیوں، کوچوں، بازاروں میں عام کرنا میں ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ ون وے ٹریفک نہیں چلنی چاہیے، اتحاد بین المسلمین کے داعیوں کی بات بھی سنی جائے، ہماری بات بھی سنی جائے۔ فیصلہ عدالت اسی وقت صحیح دے سکتی ہے جب فریقین کا موقف سنا جائے۔ یک طرفہ دلیل سننے کے بعد فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آغاز ہی میں کہنا چاہتا ہوں، اتحاد بین المسلمین کا نعرہ بڑی تیزی کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے اور کہا دیا جاتا ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں مسلم ہیں، لہذا اتحاد کر لیا جائے۔ میں تحدی اور چیلنج کے ساتھ پوری دنیا شیعت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے نئے اور پرانے تمام مذہبی لٹریچر سے یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تمہارے مذہب میں ابو بکر مومن تھا، عمر مومن تھے، عثمان مومن تھے، معاویہ مومن تھے، عائشہ مومنہ تھی، حفصہ مومنہ تھی۔ اگر تمہارے مذہبی لٹریچر نے
ان کو مومن مان لیے تو پھر ہمارے ساتھ اتحاد بین المسلمین کی بات کرو. اگر تم اصحاب رسول، اصحاب پیغمبر، ازواج رسول کو مومن اور مومنہ تسلیم نہیں کرتے ہو تو ہمیں تم نے مسلم اور مومن مان کر اتحاد بین المومنین کی دعوت کس بنیاد پہ دی ہے؟ اگر ابو بکر مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مومن نہیں. اگر عمر مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے. اگر عثمان مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے. اگر عائشہ طیبہ مومنہ نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے. بات دو طرف کرو. تم صحابہ کو کافر کہو تم پھر بھی مسلم ہو، میں تمہیں کافر کہوں تو تقریب کار کیسے بن جاؤں؟ کچھ مجھے بھی کہنے دیں، میرا وقت نعروں ہی میں نہ لگ جائے. میرے موقف کو بڑے غور و خوض کے ساتھ سماعت کیا جائے، دیانتداری کے ساتھ غور کیا جائے. میں نے ایک لفظ کہا ہے کہ اگر اصحاب رسول مومن نہیں تو سنی مومن کیسے؟ جن کے ساتھ اتحاد بین المسلمین یا اتحاد بین المومنین کی دعوت دی جا رہی ہے. بلکہ ایک بات پشاور کے دوستوں آپ کے یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کا لفظ استعمال کرتا ہے سیاہ، اتحاد بین المومنین کا لفظ استعمال نہیں کرتا. جس نے شیعت کا مطالعہ نہیں کیا ہے وہ اس کی شیطنت کو نہیں سمجھ سکتا ہے. اتحاد بین المومنین کا لفظ نہیں ہوگا، اتحاد بین المسلمین کا لفظ لائے گا. کیوں؟ شیعہ کی لغت یہ ہے کہ مسلم منافق کو کہتے ہیں اور مومن وہ ہوتا ہے جو صحیح معنی میں جنت میں جانے والا ہو. اس کی لغت میں مسلمان مومن کو کہتے ہی نہیں ہے، اس کی نظر میں مسلمان منافق کو کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جلسوں کا اعلان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں حضرات مومنین. تم اعلان کرتے ہو اہل اسلام، وہ اعلان کرتے ہیں حضرات مومنین. وہ روزے کا اعلان کرتے ہیں تب مومنین، وہ عام جلسے کا اعلان کرتے ہیں تب مومنین، وہ مجلس کا اعلان کرتے ہیں تب حضرات مومنین. کبھی انہوں نے حضرات مسلمین نہیں کہا ہے، کبھی اہل اسلام نہیں کہا ہے. وجہ بنیادی یہ ہے ان کے ہاں مسلمان منافق کو کہا جاتا ہے، ان کے ہاں جس کو وہ سچا مانتے اسے مومن کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے ہیں. یہ ان کی لغت ہے، یہ ان کی اصطلاح ہے. آپ ان کے مذہبی لٹریچر کا جائزہ نہیں انہیں پڑھیے، آپ کو وہ بڑی گھٹائی کے ساتھ کہہ دیں گے جی ہم تو تمہیں مسلمان مانتے. آپ کہیں مسلمان نہیں مومن لکھو. مسلمان کو تم منافق کو کہتے ہو. جو کسی کی لغت بن جائے انہوں نے یہ اصطلاح تجویز کر رکھی. خیر میں اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بات صاف کرنا چاہتا ہوں. ابتدا ہی سے کچھ ساتھی کہتے تھے کہ آغاز ہی میں اگر بات نہ اٹھائی گئی تو کچھ لوگ چلے جاتے ہیں. کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہ جی گرم گرم بات سننے کے عادی ہیں، جبکہ میں شروع میں نرم بات کرنے کا عادی ہوں اور آخر میں گرم بات کرنے کا عادی. اور گرم بھی ٹھیک ٹھاک، تلوار سے زیادہ تیز، نرمی ورمی کوئی نہیں، بالکل نہ آپ کے ہاں نرمی کرنی لیکن بلا دلیل گفتگو نہیں، دلیل کے ساتھ. اور کروں گا اگر آپ جلسے کے اختتام تک بیٹھے رہے تو میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں قائل کر کے اٹھاؤں گا انشاءاللہ. پھر کسی بھی شخص میں جرأت نہیں رہے گی جو آج کے جلسے میں شریک ہے کہ وہ کہے کہ شیعہ بھی مسلمان ہے. نہیں رہے گی جرأت، مجھے امید ہے. ہاں اس کے اپنے ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر اس کے دل میں رتی بھر ایمان ہوگا تو وہ قائل ہوئے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا، نہیں جائے گا انشاءاللہ نہیں جائے گا. نماز عبادت ہے، ساری دنیا جانتی. جو فرقہ نماز میں بھی گالی دینے کا قائل ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے نماز عبادت ہے یا نہیں ہے؟
جی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ جو طبقہ، جو گروہ، جو فرقہ نماز میں بھی گالی دینا ثواب سمجھتا اور ضروری سمجھتا ہو، وہ مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور گالی بھی حق نواز کو نہیں، یا گالی فضل الرحمان کو نہیں، یا گالی کسی عام مولوی کو نہیں، گالی بھی صدیق کو، گالی بھی عمر کو، گالی بھی عثمان کو، گالی بھی معاویہ کو، گالی بھی عائشہ کو، گالی بھی حفصہ کو، ان مقتدر شخصیات کو گالی دینا جو نماز میں ضروری سمجھتا ہو، تم بتلاؤ کہ وہ مسلم ہوگا یا کافر ہوگا؟ میں آپ کو لین پر لانے کے لیے آغاز ہی میں بتلانا چاہتا ہوں، علماء ہوں تب بھی، عوام الناس ہوں تب بھی، وکلاء ہوں تب بھی، طلباء ہوں تب بھی، گریجویٹ ہوں یا غیر گریجویٹ، ان پڑھ ہوں یا پڑھے لکھے، سب کو کہنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً ایرانی انقلاب کے مداحوں کو، ایرانی انقلاب کی رت لگانے والوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ منافقت مت کرو، کھل کے بات کرو۔ یہ کتاب عین الحیات ایران سے چھپی ہے، پاکستان میں آئی ضرور ہے لیکن چھپی ایران میں ہے، خمینی کے دور اقتدار میں چھپی ہے اور تہران میں چھپی ہے جو ایران کا دارالخلافہ ہے۔ کتاب کا نام عین الحیات ہے، مصنف اس کا باقر مجلسی ہے، جس باقر مجلسی کی کتابوں کو پڑھنے کی دعوت خمینی نے اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں دی ہے۔ باقر مجلسی اپنی اس کتاب عین الحیات کے صفحہ 599 پر تحریر کرتا ہے۔ میں وہی الفاظ آپ کے سامنے لا کر آپ کی مذہبی غیرت کو پوری طرح جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ جس کا دل چاہے سٹیج پہ آ کے کتاب دیکھ لے۔ تحدی، چیلنج، جرأت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، چھپ کے نہیں، چوک پہ بات کر رہا ہوں، اور دعوت دیتا ہوں عدالت بھی چیلنج کر دیا جائے، جلسے میں چیلنج کر دیا جائے، کسی اور جگہ چیلنج کر دیا جائے، حوالہ نہ ہو، کتاب ایران میں نہ چھپی ہو، باقر مجلسی کے نہ ہو، مجلسی شیعہ نہ ہو، خمینی نے اس کی تعریف نہ کی ہو، تمہارا جوتا میرا سر۔ اور اگر حقیقت ہے پھر تمہیں اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آئیے عین الحیات باقر مجلسی صفحہ 599 لکھا یہ ہے، بسند معتبر منقول است، کہتے ہیں معتبر سند کے ساتھ یہ بات ہم تک آئی ہے۔ معتبر سند، ضعیف نہیں، کمزور سند نہیں، بسند معتبر منقول است، مضبوط روایت کہتے ہیں ہم تک پہنچی ہے۔ کیا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از جائے نماز خود پر نمی ساختن کہ امام جعفر صادق اپنی نماز کی جگہ سے یعنی مصلی سے نہیں اٹھتے تھے تا چہار ملعون و چہار ملعونہ را لعنت نمی کردن، جب تک کہ وہ 4 ملعونوں پر اور 4 ملعونہ عورتوں پر لعنت نہ کر لیتے اپنے نماز کے مصلی سے نہیں اٹھتے تھے۔ پس باید بعد از ہر نماز بگوید، کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد امام کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ سنیو خمینی کے گن گانے والے ملاؤ، بے ضمیر قوم کے بے ضمیر لیڈروں، قومی غداروں، اسلام دشمنوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری گفتگو کو سنو۔ سپاہی صحابہ کے جیالو، تم بھی کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو۔ آگے لکھے بگوید امام جعفر کہا کرتے تھے، اللہم لعن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ، اللہ لا ٹھہر، اللہ لعنت کر ابو بکر پر، لعنت کر عمر پر، لعنت کر عثمان پر، لعنت کر معاویہ پر۔ آگے یہ خبیث وقت ہے، کہتا کہ امام جعفر کہا کرتے تھے، اللہم لعن عائشہ، حفصہ و ہندہ و ام الحکم۔ میری تقریر کا جواب
میری گفتگو کا جواب فرقہ واریت کا عام فام لفظ استعمال کر کے مت دیا جائے، دلائل سے دیا جائے. یہ ساتھ جانا لفظ ہے جو رکھ دیا گیا ہے. اگر یہ فرقہ ہے تو پھر قادیانی بھی فرقہ ہے، پھر قادیانیت کے خلاف بولنا بھی فرقہ واریت ہوگا. اگر اس کے خلاف بولنا فرقہ واریت ہے، قادیانیت کے کفر سے یہ کم کفر نہیں ہے. یہ فرقے کی نماز میں ابو بکر پہ لعنت کی جاتی ہے، یہ فرقے کی نماز میں عمر پہ لعنت کی جاتی ہے، یہ فرقے کی نماز میں پیغمبر کی ازواج طیبات کو لعنت کی جاتی ہو. انصاف تم پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ فرقہ مسلمانوں کا فرقہ ہے یا کافروں کا فرقہ ہے. تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا ابو بکر کا؟ تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا عمر کا؟ تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا عثمان کا؟ تم ہمارے منہ پہ تالے اس لیے لگاتی ہو کہ ہم اس کفر کے خلاف آواز نہ اٹھائیں. یہ کفر چھپتا رہے، بکتا رہے، یہ کفر بھونکتا رہے گلی کوچوں میں، اور ہم منہ پہ تالے لگا کے بیٹھ جائیں، سو جائیں. ہاں شیعہ باقر مجلسی کی قبر پہ جوتے مارے، اس پہ لعنت بھیجے، اسے کافر کہے، پھر اتحاد بین المومنین کی دعوت دے. پہلے اس گرو پہ لعنت بھیجے جس نے یہ لکھا ہے کہ اس نے نماز کی حالت میں بھی ابو بکر عمر پہ لعنت کرائی. یہ نماز ہے یا شرارت ہے؟ ہمیں جلسے میں سخت لفظ کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور وہاں نماز میں ابو بکر عمر پہ لعنتیں بھیجی جا رہی. اور پھر اسلام کی دعوت کا عنوان دے کر شیعت پاکستان میں روز افزوں ترقی چاہتی ہے. یہ کیسے برداشت کر لیا جائے گا؟ جس شخص نے شیعہ لٹریچر نہیں پڑھا ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ حقائق کیا ہے. اور اسی شخص نے شروع کرتے یہ ابتدا میں صفحہ 3 پر پیغمبر کی پوری جماعت کا صفایا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہت ساری روایات کہتا ہے ہم تک پہنچی ہیں. کیا پہنچی؟ بسیار از ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم وارد شدہ کہ جلی صحابہ بعد از وفات حضرت رسول علیہ السلام مرتد شدہ. جلی صحابہ تم آج پشاور کے شیعوں کو کافر نہیں کہنے دیتے ہو، اور وہ پیغمبر کے تمام صحابہ کو مرتد کہہ رہا. کہتے ہیں کہ بسیار ائمہ سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں، جمی صحابہ بعد از وفات حضرت رسول مرتد شدہ، واسدین پر گشتن مگر شیخ سلمان ابو ذر و مقداد کہتا ہے نبی کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، صرف 3 آدمی مسلمان بچ گئے، ایک مقداد، ایک ابو ذر، ایک سلمان. تم بتلاؤ کہ جو شخص پیغمبر کے تمام صحابہ کو سوائے 3 کے مرتد کہتے، حتیٰ کہ اس بے ایمان کی قلم سے یہاں تک کفر نکل گیا کہ اس نے علی کا استثناء بھی نہیں کیے. علی بھی صحابہ میں آتے، حسن حسین بھی صحابہ میں آتے، یہ ان کا بھی صفایا کرتا چلا گیا. مقداد کو نکالا ہے، ابو ذر اور سلمان کو نکالا ہے، باقی کہتا ہے جمی صحابہ مرتد شدہ. تمام کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے. صحابہ میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، حسن ہے، حسین ہے. ان کا استثناء بھی اس خبیث نے نہیں کیا ہے. پاکستان ہمارا ایسے نہیں نکلیں گے، ایسے نہیں نکلیں گے، ایسے نہیں نکلیں گے. میں آپ پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ لٹریچر آپ کو اسمبلی میں زیر بحث لانا پڑے گا، ایسے نہیں نکلیں گے. ہم کسی مخاطب میں مبتلا نہیں ہیں. یہ لٹریچر اسمبلی میں زیر بحث آئے گا، پھر ہم وزراء سے، مشیروں سے، MLA حضرات سے، دیگر لوگوں سے پوچھیں گے کہ اب تم فیصلہ کرو کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. جس طرح قادیانیت کو اسمبلی میں زیر بحث لایا گیا تھا، اسی طرح شیعت پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں زیر بحث آئے گی اور لائی جائے گی. نہیں چھوڑا جائے گا. آج نہ صحیح کل صحیح.
کل نہ صحیح پرسوں صحیح، ہماری زندگی میں نہ صحیح، ہماری موت کے بعد صحیح، لیکن شیعت اسمبلی میں زیر بحث آئے، آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ یہ لٹریچر وہاں زیر بحث آئے یا نہ آئے؟ اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم یہی لٹریچر عدالت میں زیر بحث لانا چاہتے ہیں۔ حکومت اگر ولی خان کا ریفرنس پیش کر سکتی ہے تو شیعوں کا پیش نہیں کر سکتی؟ جی یہ مسلم فرقہ ہے یا غیر مسلم ہے؟ ہر سال محرم میں تظاہرات، ہر سال لڑائی، ہر سال قتل و غارت، سارا سال تماشا، یہ تماشا ختم کیوں نہ ہو رہا ہے؟ لاؤ ہائی کورٹ میں لا کے کھڑے کر دو، سپریم کورٹ میں لا کے کھڑے کر دو، قومی اسمبلی میں لا کے کھڑے کر دو۔ میں ایک لفظ اور بھی غیرت دلانے کے لیے کہتا ہوں، شیعو اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا دودھ نہیں پیا تو مجھے چیلنج کرو، میں تمہیں اعلانیہ کافر کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کافر کافر۔ اور اس بنیاد پہ کہتا ہوں جو تم نے خود تیار کی ہے، تم نے صحابہ کو نماز میں لعنت کی ہے، تم نے امہات المومنین کو نماز میں گالیاں دی ہے، تم نے خود لکھا ہے کہ نبی کے تمام صحابہ، جمی صحابہ مرتد ہو گئے۔ اس بنیاد پہ میں تمہیں کافر کہہ رہا ہوں۔ اگر تم مومن ہو اور صحابہ کافر ہیں تو الو دا پٹھا ہی ہونا ہے کوئی جڑا تو مسلمان مان لے، کہ تمہیں مسلمان مانا جائے ان کو کافر مان لیا جائے معاذ اللہ، جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی اور نبی سے کلمہ پڑھا ہے، اور ان میں سے بھی پھر ان دو کو کافر مان لیا جائے جو آج بھی جنت میں رسول کے پہلو میں۔ سبحان اللہ۔ تمہیں مسلمان ماننے کا تو مطلب یہ ہوگا کہ انہیں کافر مانا جائے۔ سامعین محترم، میں نے عرض یہ کیا ہے آغاز ہی میں کہ شیعہ فرقہ کی شیطنت کو سمجھنے کے لیے آپ کو طویل مطالعہ کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنی اس تھوڑی سی عمر میں مسلسل 20 سال شیعت کا مطالعہ کیا ہے، 20 سال ان کی ہر چھوٹی بڑی کتاب پڑھی ہے، ہر رسالہ پڑھا ہے جو میرے ہاتھ لگا، پھر ان کے نشیب و فراز، ان کی تاریخ دیکھیے، انہیں جانچا ہے کہ بغداد کا قاتل کون ہے، ہلاکو کو دعوت کس نے دی تھی، ابن القمی کون تھا، اس شکل میں انہیں جانچا ہے۔ جعفر بنگال، صادق دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن، یہ دونوں کون تھے، انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے، یا کون تھا جس نے ملک دو حصے کیے۔ ایک ان کی پوری طویل تاریخ پڑھی ہے، حسین بن علی کو کس نے بلایا، خط کس نے لکھے، غداری کس نے کی، پھر حسین کی شہادت کے بعد تبابین کے نام سے جماعت کس نے بنائی، حسین کی مزار پہ جا کے خاک سر میں ڈال کے ماتم کا آغاز کس نے کیا، بلایا خود، وقت پہ تعاون نہیں کیا، شہادت کے بعد حسین کی قبر پہ آ کے خاک سر میں ڈال کر تبابین کے نام سے جماعت کا قیام کیا، مختار تقسی کھڑا کیا گیا، فتنہ ہی فتنہ، شرارت ہی شرارت، شیطنت ہی شیطنت۔ یہی وجہ ہے کہ زین العابدین اس شرارت کو بھانپ گئے تھے اور انہوں نے پھر شیعت کا ساتھ اپنی زندگی میں نہیں دیا ہے، لیکن شیعت باس نہیں آئی ہے، ہر دور میں اس کی شرانگیزیاں برابر مسلسل جاری رہی ہیں۔ اور چلتے ہوئے یہ بات کہتا جاؤں کہ آج بھی جب افغانستان کے مجاہدین 15 لاکھ کی قربانی دینے کے بعد کامیابی کی منزلوں کو چھونے لگے ہیں تو پھر مجاہدین کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی شیعت ہے، سنیت نہیں ہے۔ کون ہے آج جو الگ سے بیت مانگتا ہے؟ کس کا گروہ ہے وہ جو خفیہ گوربا چوف سے ملاقاتیں کر رہا ہے؟ کون ہے؟ 15 لاکھ کی قربانی کے بعد پھر ایرانی شیعہ چھرا گھونپ چکا ہے کہ مسلمانوں کو کامیابی نہ ہو۔ اور آپ بھی بڑے سادہ ہیں، پاکستان کے اخبارات بھی بڑے سادہ ہیں، بہت جلد لٹو ہو جاتے ہیں جس پہ ہو جائیں، بغیر تحقیق کے کالم لکھے ہیں نوائے وقت تو جنگ نہیں۔ میں سچتر رہ گیا کہ اتنے بین الاقوامی اخبار اور اتنی کمزور اطلاعات کہ خمینی نے گوربا چوف کو
اسلام کی دعوت دی ہے. میں پوچھ سکتا ہوں اتنے بڑے اجتماع میں آپ تمام پڑھے لکھے طبقے سے کہ دنیا میں صرف گورباچوف کافر ہے اور کوئی کافر نہیں؟ صرف ایک کافر کو دعوت دینا ہے، اس کے ساتھ رشتہ ہے، اس کے وجود سے زیادہ پیار ہے، اس کے وجود کے ساتھ زیادہ محبت ہے کہ اسی کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تجھے ہم جنت لے چلتے ہیں. امریکہ کے صدر کو دعوت کیوں نہیں ہے اسلام کی؟ برطانیہ کی ملکہ کو دعوت کیوں نہیں ہے اسلام کی؟ اسرائیلی سربراہ کو کیوں دعوت نہیں دی گئی اسلام کی؟ راجیو گاندھی کے نام خط کیوں نہیں لکھا گیا؟ اسے اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی گئی؟ صرف گورباچوف کے نام خمینی کا خط اسلام کی دعوت کا جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ دھول جھونکا ہے خمینی نے پوری ملت اسلامیہ کی آنکھ میں. یہ اسلام کی دعوت نہیں تھی، یہ خط تھا گورباچوف کے نام کہ عراق میں عراق کے ساتھ مقابلے میں تو ہماری مدد کر اور افغانستان میں ہم تیری مدد کریں گے. اور یہی راز ہے جو پاس کی ہے تکبیر نے، جو کراچی سے رسالہ نکلتا ہے، پڑھ کے دیکھ لیجیے اور میرے پاس سٹیج پہ موجود ہے. گورباچوف حبیب، گورباچوف حبیب، گورباچوف حبیب، گورباچوف حبیب. وہاں پاکستان میں اس کے گن گائے جا رہے ہیں کہ اسلام کی دعوت دے دی. اور چلتے ہوئے معذرت کے ساتھ یہ بھی کہتا جاؤں، کچھ ملا صاحب لوگ بھی خمینی کے گن گاتے ہیں. بھول جاؤ، ہم تمہاری شکلیں پرانے لٹریچر میں دیکھ چکے ہیں. محدث جلیل، محدث اعظم، اپنے وقت کا عظیم سیاستدان شاہ ولی اللہ جیسے عظیم قائد کا بیٹا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تقریباً 1.5 صدی پہلے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھ چکا ہے، پڑھ لیجیے. ابھی میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا، میرا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شیعت کے خلاف لکھ رہے تھے. انہوں نے تحفہ اثنا عشری میں لکھے کہ کئی مولوی سنیوں کے قاضی القضات بن کر رہے تھے شیعہ، کئی مولوی سنیوں کے شیخ الحدیث بن کر رہے تھے شیعہ، کئی مولوی سنیوں کے مفتی بن کر رہے، ان کے مدارس میں رہے تھے شیعہ. یہ تو شاہ ولی اللہ نے پردہ چاک کر دیے کہ ہر دور میں شیعوں نے یہ چال چلی ہے کہ اپنے شیعوں کو سنی بنا کر اہل سنت کی مساجد میں، اہل سنت کے مدارس میں گھسے رہے. ہم آج اس مولوی کو تحفہ اثنا عشری کی شکل میں جانچیں گے جو خمینی کا پرچار کرتا ہے، جو اس کی تعریف کرتا ہے. ہم جانچیں گے تحفہ اثنا عشری کی اس معیار پر کہ تم کہیں وہی تو نہیں ہو سنی کہ جس طرح کے پہلے شیعہ سنی بن کے قاضی القضات ہمارے بنے رہے اور مرتے وقت وصیت لکھ کے صاحب عبدالعزیز لکھتے کہ ہم شیعہ ہیں اور ہم اتنا لٹریچر اور ایسے فتاوے اور ایسی عبارتیں سنیوں کی کتابوں میں بھر کے جا رہی کہ صدیاں لگ جائیں گی ان کو صاف کرتے کرتے. ہم اس تحفہ اثنا عشری کی صورت میں جانچیں گے